أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک نے دین عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل بنایا. پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے تمام شعبے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو دین کہتے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک کے نزدیک بحیثیت دین کے اللہ پاک نے اسلام کو قبول کیا، پسند کیا. اب ہماری آپ کی زندگی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی کے لیے کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، عزتیں چاہتے ہیں، دنیا آخرت کی سرخروئی چاہیے، تو ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان. ایک آدمی دنیا میں نابینا ہو، وہ سائیکل نہیں چلا سکے. ایک آدمی کے پیر کٹے ہوئے ہیں تو دنیا میں سائیکل نہیں چلا سکے گا، لیکن دین پر چل سکے. دین اتنا آسان ہے. ہر آدمی، مالدار، غریب، دیہاتی، شہری، چھوٹا بڑا، مرد عورتیں، اللہ پاک نے دین کو آسان کر دی. اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے کہ جو دین اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارے گا، ہم ایسے انسانوں کی زندگی کو قبول نہیں کریں گے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام سے ہٹ کر ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا. اپنی ذاتی زندگی اپنے محلے میں، اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں اور پوری انسانیت میں دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس وقت کے اندر دعوت و تبلیغ کی آسان محنت چلائی. اس کے نتیجے پر ماشاءاللہ دین وجود میں آ رہا ہے. لوگوں کی زندگیوں میں نماز قائم ہو رہی، اللہ کے احکامات آ رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ رہی، ہر گھر کے اندر پردے کا اہتمام ہو رہا. ماشاءاللہ حافظ اور عالم ہمارے علاقوں میں پیدا ہوتے چلے گئے، مکاتب کا نظام شروع ہو گیا، اللہ پاک کے احکامات زندہ ہوتے چلے گئے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام دین کے بڑے بڑے رکن ہیں، ارکان اسلام ہیں. 100% ماحول دینی بنانا ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو لے کر آئے. اس میں یہ طے شدہ بات ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام کو اللہ پاک دنیا میں غلبہ نصیب کرے. لیکن سبب کے درجے میں اللہ پاک نے دعوت کی مبارک محنت، اللہ والوں کی محنت، مکاتب اور مدارس کی لائن کی محنت، کہ جس کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین داخل ہو رہا ہے. اور اس دین پر اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے.
دنیا کیسی بنے گی؟ دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں۔ ہر آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عزت والا بنائے۔ ارے بولو، سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پاک ہمیں عزت والا بنائے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے چلے گی اور نبیوں کے طریقے سے اللہ پاک مومنین کو عزت عطا فرمائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان آوے، تو امن و امان اللہ پاک نے دین ایمان اللہ کے احکامات میں رکھا ہے۔ ان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان کے ساتھ اگر گناہ اور شرک داخل نہیں ہوا اور ایمان کے تقاضے پر آدمی اپنی زندگی کو گزارے گا تو اللہ پاک کے دو وعدے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں امن و امان ہوگا اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے اس دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے آسان محنت اس وقت کے اندر جو اللہ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے، یہ دعوت کی محنت۔ اور یہ ہمارے بھائی جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ماشاءاللہ بڑے مبارک بادی کے قابل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، بڑے مبارک بادی کے قابل وہ بندے ہیں کہ جس کی محنت سے اللہ پاک دنیا میں خیر کو وجود میں لاوے، نماز زندہ ہو، گھروں کی تعلیم کا عمل زندہ ہو، ہماری برکت سے مسجد آباد ہوتی چلی جاوے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بادی دی۔ بڑے مبارک بادی کے قابل وہ بندے ہیں کہ جس کی محنت سے اللہ پاک دنیا میں خیر کو وجود میں لاوے اور جن کی برکت سے دنیا کا شر ختم ہو جاتا، دنیا کی نافرمانیاں ختم ہو جاوے، دنیا میں جتنے اللہ کے احکامات کو توڑ کر جو لوگ زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ پاک ان کو اس محنت کے نتیجے پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی آدمی نکلنے والا اوروں کی فکر نہ کرے، اوروں کی محنت تو کرے، لیکن اصل اس کی نیت تو اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے کہ میں 3 دن چلہ 4 مہینے گشت، مقامی محنت، بیرون کی نقل و حرکت، جیسے ہماری جماعتیں 4 مہینے کے لیے نکل رہی ہے، چلے کی جماعتیں نکل رہی ہے، وہ نیت یہ کرے کہ اللہ پاک میری اصلاح فرما دے، میرے کو اللہ پاک ہدایت دے دے، میرا اللہ کا تعلق صحیح ہو جاوے۔ اگر آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے گا تو بولو اللہ پاک اس کی اصلاح فرمائیں گے کہ نہیں؟ اگر اس پر کوئی مجاہدہ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی، وہ اس کو برداشت کر لے گا۔ تو آدمی اپنی اصلاح کی نیت سے نکلے۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے آدمی اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرتا، اوروں کی اصلاح کی نیت کرتا۔ بھائی وہاں جا کر نمازی بنائیں گے، وہاں جا کر لوگوں کو جماعت میں نکالیں گے، وہاں گھر کی تعلیم کا عمل زندہ کریں گے، وہ نمبر 2 کی نیت ہے۔ ان پر محنت کرنے کے ہم مکلف ہیں، لیکن ان کو ہدایت مل جاوے اس کے ہم اور آپ مکلف ہیں۔ ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں کہ میری اپنی ذاتی زندگی دینی بن جاوے، میری اپنی آخرت سنور جاوے، میری اپنی قبر میں راحتوں کے دروازے اللہ پاک کھول دے۔ تو یہ نکلنے والے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے 42 سال تک حفاظت فرمائی اور زندگی کا آخری وقت ہے۔ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے چچا ابو طالب کو اللہ پاک ایمان عطا فرما دے۔ آپ نے زندگی کے آخری وقت میں کلمہ پیش کیا،
آپ کلمہ پڑھ لو، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش کروں گا. لیکن ان کی مقدر میں نہیں تھا، بغیر کلمے کے دنیا سے رخصت ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار تھے. اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے آیت اتاری. اللہ پاک نے نبی جی سے کہا، اے نبی جی، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا. بلکہ بولو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. تو ہماری تمہاری اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور مقامی عمل کرنے والے یہ نیت کر کے نکلے کہ بھئی گشت تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، میں 3 دن تو اپنے لیے نکلتا ہوں، میں چلہ 4 مہینے اپنی نیت سے نکلتا ہوں. اگر آدمی اپنی نیت کے ساتھ چلے گا تو اللہ پاک اس کی اصلاح فرمائے. اور یوں فرماتے ہیں ہم 6 نمبر میں دائرے میں رہ کر محنت کریں. بنیادی بات ہے. یوں کہتے ہیں کہ 6 نمبر یہ پورا دین نہیں، لیکن پورے دین پر چلنے کی استعداد اللہ پاک پیدا فرما دے. ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے. ارے بولو پہلا نمبر کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاوے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی. آج نظر یہ آتا ہے کہ بھینس سے دودھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، مرغی سے انڈا نظر آتا ہے، دکان سے نفع ملتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن بولو نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ ارے بولو اللہ پاک. ہمارا یقین یہ ہو کہ ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ ہی کرنے والے. دوائیوں سے شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن شفا کا دینے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے نقل کیا. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے. بعض مرتبہ 2 بھائی بیمار، دونوں کو بخار ہے، دونوں ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے اور دونوں کو ڈاکٹر نے دوائی دی. ایک بھائی کی بیماری اچھی ہو گئی، دوسری بھائی کی بیماری بڑھ گئی. ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہ بیماری کے دور کرنے والا اور شفا دینے والا اللہ ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے ذریعے سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی. وہ نفع کی شکل میں نقصان دے اور نقصان کی شکل میں نفع دے اور عزت کی شکل میں ذلت دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھاوے. وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق. کامیابی کی شکل میں اللہ پاک نے ناکام کیا اور ناکامی کی شکل میں اللہ پاک انسانوں کو کامیاب کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل بیابان کے اندر لے کے چھوڑ دیں. وہاں سبزہ ہے، آبادی ہے، کھیتی باڑی ہے، پانی کا انتظام ہے. اب وہاں سے اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو مکے کی پہاڑی کی جگہ، ایسی وادی غیر ذی زرعین، ایسی زمین کے جہاں غلہ اگانے کی صلاحیت نہیں، جہاں کوئی سبزہ وار نہیں، جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو پہنچائے. اب اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا
کہ اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑ دیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیں۔ اب بالکل غیر آباد جگہ، پانی کا انتظام نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک عورت کی ذات ہے، اکیلی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وادی غیر ذی زرعین ہے، زمین میں غلہ اگانے کی صلاحیت نہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت کی زبان سے نکلا اذا لن یضیعنا، پھر تو اللہ پاک ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ کے احکامات انسانوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، اللہ کے حکم انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں۔ یہ یقین دوستو بزرگوں ہماری تمہاری زندگی میں آ جاوے کہ بھائی اللہ کے جتنے احکامات، نماز یہ اللہ کا حکم ہے، روزہ یہ اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کی فرما برداری یہ اللہ کا حکم ہے، پردہ عورتوں کا یہ اللہ کا حکم ہے، نیچی نگاہ کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آدمی اپنی زندگی میں یقین کر لے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو میری اپنی زندگی اللہ کے حکموں والی ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں، جیسے چاہے ایسی زندگی گزار لی، نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ قرآن یوں کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، تو کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں ماں باپ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ اور یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ دنیا میں اگر کسی عمل کا بدلہ ملتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے ایسی ہماری اولاد ہمارے ساتھ معاملہ کرے گی۔ ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ سناتے تھے کہ ایک مرتبہ میں عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے، حالانکہ باپ کا درجہ بہت اونچا، لیکن بیٹا باپ کی پٹائی کر رہا ہے۔ حافظ صاحب جلدی سے گئے اور جلدی سے بیٹے کو کہنے لگے یہ تو تیرے والد ہیں، ان کے ساتھ تو احسان کرنے کا حکم ہے، ان کی برکت سے تو دنیا میں آیا۔ تو حافظ صاحب بیٹے کو سمجھانے لگے تو یہ بیٹا کہنے لگا حافظ صاحب چھوڑ دو، اس کو میری پٹائی کرنے دو۔ ارے یہ تیرا بیٹا ہے؟ بولے ہاں، میں نے بھی اپنے باپ کی پٹائی کی ہے تو میرا بیٹا بھی بولو میری۔ یہ دنیا میں کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو بولو ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بولو اچھا معاملہ کرنا پڑے گا۔ قرآن یوں کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں۔ تو یہ تمام اللہ کے احکامات ہیں، لیکن سب سے بڑا حکم اللہ پاک کا نماز کا ہے۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر اشارہ کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں بولو معاف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ یہ ہمارا مجمع، اجتماع میں آنے والا، اللہ کے راستے میں جانے والا، اپنے گھروں کی طرف جانے والا، یہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ ہم
ایسی محنت کریں گے کہ اللہ کرے ہماری بستی میں 100% نماز زندہ ہو جائے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ ہم سب نیت کریں۔ ہماری پوری بستی میں، ہمارے پورے خاندان میں، ہمارے پورے علاقوں میں، ہمارے محلے میں اگر 150 مکان ہیں، 300 بالغ مرد ہے، تو ایسی محنت کر لو کہ 100% مرد مسجدوں میں اور مستورات اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ابھی ہم ایک علاقے میں جا کر آئے، وہاں کا نیر، وہاں 10 بستیاں چھوٹی موٹی ایسے زیادہ ہے اور 315 مکانات ہیں۔ وہاں کے ساتھی کہنے لگے جب کارگزاری پوچھی کہ بھئی آپ کے یہاں نمازیوں کی کیا تعداد ہے؟ کہنے لگے 98% نماز ہے۔ کتنی نماز ہے؟ 100 میں 98 آدمی نماز پڑھتے۔ پھر بزرگوں نے پوچھا کہ بھئی 2% کیوں نہیں آتے؟ بولے کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، ورنہ نمازی تو 100% ہے۔ اچھا مستورات کا کیا حال ہے؟ بولے مردوں سے زیادہ مستورات نماز کا اہتمام کرتے۔ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے نماز کے فضائل کو بتلایا کہ نماز پڑھیں گے اللہ پاک 5 لائن کے انعام عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا مومن کی قبول ہوتی ہے۔ ارے بولو ہم سب محتاج ہے کہ نہیں؟ اور اپنی ضروریت اللہ سے لگی ہوئی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا اللہ پاک قبول فرماتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ نماز کا ماحول بنائیں گے۔ ہماری محنت نماز صحیح ہو، نمازیوں کی تعداد پوری 100% ہو جاوے اور ہماری نماز بھی جاندار ہو۔ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتے ہیں کہ ہماری نماز کو نماز بناوے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے۔ اور نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی نماز سیکھنا، ایسی نماز اور عبادت کرنا ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے۔ نماز میں ادھر ادھر کے خیالات نہیں آوے۔ نماز سے پہلے نماز کا انتظار کرنے سے دنیا کے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اب آدمی عبادت ایسی کرے گویا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسرا درجہ اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو کم از کم اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھے کہ بھئی اللہ پاک میرے کو دیکھ رہا ہے، اس کے آگے کوئی درجہ نہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نماز پر محنت کریں گے، کرو گے۔ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت شروع کرتا ہوں اور ثنا پڑھنے تک میرا دھیان باقی رہتا ہے، پھر دھیان دکان میں، کاروبار میں، کھیت میں، فیکٹری میں چلا جاتا ہے۔ میں 2 رکعت پوری کر کے پھر سے 2 رکعت شروع کرتا ہوں۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا دھیان سورہ فاتحہ تک باقی رہتا ہے، پھر دھیان بڑھ جاتا ہے۔ پھر میں اپنی نماز پوری کر کے تیسری مرتبہ شروع کرتا ہوں، پھر اب میرا دھیان باقی رہتا ہے سورت کے پورا ہونے تک۔ اب مشق ہو رہی، پھر میری نماز پوری کر لیتا ہوں، پھر میں نے چوتھی مرتبہ شروع کی 2 رکعت، اب میرا رکوع تک دھیان باقی رہا، رکوع کے بعد دھیان بڑھ گئے۔ انسان ہے، دھیان تو ادھر ادھر چلا جائے گا۔ پھر پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ، ایسے کرتے کرتے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے دھیان کی مشق کرتا ہوں۔ بچپن کی نماز ہماری 55 تک چل رہی، ارے بولو یہی چل رہی ہے نا؟ نہیں، نماز پر محنت کرنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس نماز کی عملی مشق کرنا اور پھر اس نماز پر یقین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بھی حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ آج ہماری محنت کی کمی کی بنیاد پر نماز بھی پڑھتے، جھوٹ بھی بول جاتے، نماز بھی ہوتی ہے، چوری بھی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نماز پر محنت کریں گے۔ تیسرا نمبر ہمارا علم و ذکر ہے۔
کیا مطلب؟ ہر موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے اس کی تحقیق کرنا. بھائی تجارت شروع کر رہے اس میں اللہ کا حکم کیا. شادی بیاہ کا موقع آیا اللہ کا حکم کیا. گھر سے باہر نکلنے کا موقع آیا اللہ کا حکم کیا. کپڑے سلانے کا موقع آ گیا کپڑے پہننے تو کیسے. بچوں کی رخصتی کرنی ہے تو یوں فرماتے ہیں علم کے ذریعے سے تحقیقات کا جذبہ آ جاوے کہ اس وقت کے اندر میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور جو معلوم کیا اس کے مطابق عمل کرنے کا نام اس وقت کا ذکر ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ پوری شریعت کو سیکھیں گے. سیکھو گے انشاءاللہ. دعائے قنوت بھی سیکھے، فرائض بھی سیکھے، واجبات بھی سیکھے، سنت بھی سیکھے. کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اٹھنے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، استنجا کی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی استنجا کرنے کے لیے گئے اور استنجا کر کے واپس آیا. سنت اور مستحبات پر اگر عمل کرتا ہے تو 36 سنت اور مستحبات پر عمل ہوتا ہے. اب جس شریعت کا استنجا اتنا قیمتی ہوگا اس کی نماز کتنی قیمتی ہوگی. نماز کی 51 سنت. ارے بولو ہم سب کو یاد ہے؟ ارے بولو یہ ہم کو یاد کرنا ہے. صبح اٹھنے کے وقت کے اندر میں اور آپ کپڑے پہنتے پائجامہ اور کرتا. تو میں تو ہمارے صورت میں پوچھتا ہوں بھائی پہلے پائجامہ پہننا سنت ہے کہ کرتا پہننا سنت؟ بولو کیا سنت ہے؟ روزانہ 2 مرتبہ پہنتے، صبح میں بھی اٹھ کر پہنتے اور دوپہر میں اٹھتے تب بھی بولو کرتا اور پائجامہ پہنتے. تو پہلے کیا پہننا سنت ہے؟ یہ سیکھنے کی ضرورت. یہ علم اور ذکر، یہ تمام باتیں اپنی زندگی میں، ایسا نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ہم گزاریں، نہیں. اللہ نے منع کیا اکثر لوگوں کو دیکھ کر اطاعت مت کر جیسے اور لوگ کرتے. نہیں، ہمارے لیے تو کامل اور مکمل دین اللہ پاک نے عطا فرمایا. چوتھی بات اکرام مسلم. اکرام مسلم کے ذریعے سے حق والوں کا حق ادا کرنا. علم و ذکر، اکرام مسلم. ذکر میں تمام باتیں، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، مسنون دعائیں. ایک آدمی وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے. ارے بولو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ سب کو یاد ہے. لیکن وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھ لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جو وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. ایک آدمی گھر سے باہر نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ. بولو مشکل ہے؟ ہر آدمی کو یاد ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. ایک فرشتہ اس کے گھر میں نگران بن جاتا ہے، ایک فرشتہ حفاظت میں آ جاتا ہے. سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، پوری رات تمام حوادث سے، تمام پریشانی سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ایک آدمی مسواک کرنے کا اہتمام کرے، کوئی مشکل ہے؟ 10 روپے کا مسواک لے لے. 5 نمازیں وضو کرنے کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت میں اللہ پاک کلمہ نصیب کرے گا. تو یہ تمام ہماری زندگی میں تمام لائن کا علم اور ذکر. اور چوتھا نمبر مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے اکرام مسلم، حق والوں کا حق ادا کرنا. اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، قرآن کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، یہاں تک کہ جانوروں کا حق ہے. 5ویں ہماری محنت کا میدان. یہ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اپنی اصلاح کی نیت سے، وہ 5ویں نمبر کی محنت یہ کریں گے کہ جو بھی عمل کریں بولو کس کو راضی کریں گے؟ اللہ کو. یہ نیت بنانی پڑے گی. اجتماع میں کیوں آئے؟ نماز کیوں پڑھ رہے؟ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے؟ کسی کی مدد کیوں کرتے؟ اندر سے جواب آوے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا. ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، بولو اللہ نے اس کی مغفرت کر دی کہ نہیں؟ کیا نیت تھی؟ ایک جانور ہے، بے زبان مخلوق ہے، چلو میں اس کو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پانی پلاؤں تو اللہ پاک نے مغفرت کر دی. تو
تو میں اور آپ بھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو بناوے، میں اس عمل کو کیوں کرتا ہوں، عمل کے درمیان میں اپنی نیت کو ٹٹولے۔ نماز شروع کی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اب 2-5-10 آدمی آ گئے تو ہم نے نماز کو لمبی کر دی تاکہ لوگ میرے کو نمازی کہے، بولو اس پر کچھ ثواب ملے گا۔ اپنی نیتوں کو ہم ٹٹولے کہ میں یہ عمل کیوں کرتا ہوں، اور عمل کے آخر میں جب نماز پوری ہو گئی، کوئی بھی عمل پورا ہو گیا تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے عملوں کو قبول کراوے۔ اے اللہ، جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا ایسے میں نے نماز ادا نہیں کی، جیسے قرآن پڑھنے کا حق تھا میں نے قرآن، جیسے روزہ رکھنے کا حق تھا، جیسے میرے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حق تھا، میں نے ایسا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے، اور آپ اللہ کے سامنے دعا مانگ کر کہتے تھے، ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا ایسا میں نے ادا نہیں کیا۔ جب ہمارے نبی جن کی برکت سے پوری دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، جب اپنی عبادت کے بعد اللہ کے سامنے اعتراف کرتے تھے کہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اور آپ ادا کر سکتے ہیں؟ ارے بولو، نیت کرو، انشاءاللہ ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے۔ اور چھٹی ہماری جو محنت ہے وہ دعوت اللہ۔ کیا مطلب؟ ہر موقع پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ بھائی جو آدمی نماز کی دعوت دے گا، بولو اس کی نماز چھوٹے گی؟ جو آدمی رمضان کے روزے کی دعوت دے گا اس کا روزہ چھوٹے گا؟ جو آدمی صبح شام تسبیحات کی پابندی کی دعوت دے گا، جو سچائی کے ساتھ کاروبار کی دعوت دے گا، بولو وہ جھوٹ کاروبار کرے گا۔ تو دعوت اللہ، ہمارا دائرہ 6 نمبر کے درمیان ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے امیر صاحب کی اطاعت کریں۔ ایک امیر بن جاتا ہے، اس میں امیر صاحب کی اطاعت کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ آدمی بعض مرتبہ طبیعت نہیں چلے گی تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کی، لیکن امیر صاحب نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ بھی کر لو، تھکے ہوئے تھے، اب یہ بیٹھ گئے۔ اب اس میں استعداد پیدا ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی۔ مثلا صبح کے وقت میں آنکھ لگ گئی اور اذان کی آواز آئی، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن اس نے امیر صاحب کی اطاعت کی ہے کہ بھئی بعض مرتبہ طبیعت نہیں چلتی، اس کے باوجود بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گیا، تو یہ تو اللہ کا فریضہ ہے۔ ارے بولو، نیند سے اٹھ جائے گا کہ نہیں؟ اس کی مشق ہو گئی۔ تو یوں کہتے ہیں امیر صاحب کی اطاعت کرنے کی برکت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یہ تو بہت بڑی کامیابی اللہ کی طرف سے ملی۔ تو نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا جان اپنا مال، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، مسجد میں گئے تو مسجد کی سنت ہے، سفر میں کیا تو سواری کی سنت ہے، کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے کی سنت ہے، سونے کا وقت آیا تو سونے کے آداب، سونے کی سنت ہے، اٹھنے کی سنت ہے۔ یہ تمام سنتیں اللہ کے راستے میں نکل کر عملی مشق کرنے کا موقع ہے۔ یہ تو گھر میں بھی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ مشق نہیں ہے تو جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ سنت کے مطابق، بھائی مسجد میں داخل ہو گیا تو 2 رکعت تحیت المسجد کی پڑھی، وضو کرنے کے بعد کی 2 رکعت تحیت الوضو کی پڑھی۔ اب ماشاءاللہ سامان کو اچھی طریقے سے رکھ دیا، اس کے اوپر چادر اوڑھا دی، مسجد کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے اب ہمارا 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے ہم مسجدوں میں قیام کریں گے۔ اب آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور اپنی نماز سے، دعا سے، ضروریات سے فارغ ہو گئے، اب آپ مشورے میں بیٹھ گئے۔ کس لائن کا مشورہ کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خواب من استخار، ناکام نہیں ہوگا جو آدمی جس نے استخارہ کیا۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا، بھئی یہ دکان کھولے یا نہ کھولے، یہاں بچی کا رشتہ کرے نہ کرے، باجے مرتبہ آدمی کو وسوسہ ہوتا ہے۔
اب اس نے استخارہ کر لیا تو اللہ پاک اس کو کسی ایک چیز پر جما دیں گے. ایسے حدیث کے اندر آتا ہے ما ندیم من استشار، نادم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ جس نے مشورہ کیا. میں کہتا ہوں کہ 4 بھائی ہیں اور آپس میں مل کر مشورہ کیا اور ایک کاروبار شروع کیا، 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. بولو لڑائی جھگڑا ہوگا؟ ارے بولو نہیں ہوگا، مشورے کے ساتھ. اور ایک بھائی نے اکیلا کام شروع کر دیا اور 5,000 روپے کا نقصان ہوا. بھائیوں کو پوچھا نہیں، مشورہ کیا نہیں، اور اس نے شروع کیا کاروبار اور 5,000 روپے کا نقصان ہو گیا. بولو لڑائی جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ یہ مشورہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. صرف جماعت میں نکل کر نہیں بلکہ گھر میں کب کھانا کھائیں گے. آج جمعہ کا دن ہے، روزانہ جمعہ کے پہلے کھاتے تھے، آج کب کھائیں گے. آج مہمان آئے کب کھائیں گے. ہمارا ہر عمل دنیا کا ہو دین کا ہو مشورے کے ساتھ کریں گے. اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے مشورہ کیا اس کو کبھی ندامت نہیں ہوگی. نیت کرو انشاءاللہ تمام امور میں مشورہ کریں گے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اب اللہ کے راستے میں نکل کر کیا مشورہ کریں گے؟ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس مسجد کے اطراف میں 100 مکان ہیں، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے ہم اس کا مشورہ کریں گے. اس کی محنت کی ترتیب کیا کریں گے؟ مثلا ہمارے 12 ساتھی، ہم نے 2 کی 6 جوڑی بنائی، مقامی ایک رہبر کو لگایا. اب 150 مکان ہیں، اس کو 6 میں تقسیم کر دو تو ایک کے حصے میں 25 مکان آ گئے. اگر 2 دن 3 دن ٹھہرے ہیں تو اس کو 3 میں تقسیم کر دو. روزانہ ایک جماعت 7 گھر کی ملاقات کرے گی تو 3 دن میں 25. ایسی 6 جماعتیں ہیں تو 150 گھروں کی ملاقات کر. پیار محبت سے ایمان، نماز، اخلاق، عبادات، اکرام، اخلاص، یہ 5 لائن کی باتیں بنا کر پھر ان کے سامنے دعوت کی بات رکھ کر 4 مہینے کا تقاضا رکھنا. ایسے نیت کرے کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اس بستی کے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے. بھائی کمانے کے لیے ہر گھر سے ایک آدمی جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر گھر کے 5 افراد ہیں، 5 کماتے تو بھائی گھروں میں مال آتا ہے، چیزیں آتی ہے، اناج آتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی. ایسے ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں کیسے نکلے تاکہ دینی زندگیاں گھروں میں منتقل ہو. ایک تو اس لائن کا مشورہ. دوسرا ہمارے ساتھ چلنے والے ان کے 24 گھنٹے، میں نے آپ کو کچھ بات بتائی نا سیکھنے سکھانے کی، یہ سیکھنے سکھانے کی جوڑیاں بھی ہم بنا لیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے صحیح گزرے. یہ فضولیات میں نہ، یہ کسی ایسی چیزوں میں مشغول نہ ہو جاوے بلکہ تعلیم میں، گشتوں میں، سیکھنے سکھانے میں، ذکر و عبادت میں اپنا وقت لگا. دوسرا ہمارا مشورہ یہ ہوگا. تیسرا ہمارا مشورہ کا امور یہ ہوگا کہ ہم تو 3 دن 2 دن کے بعد مسجد چھوڑ دیں گے یا اس بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے جائیں گے. ہمارے جانے کے بعد بھی اس مسجد میں دین کی محنت کا کام ہوتا رہے، اس کے لیے مسجد وار جماعت بناؤ. اگر نہیں ہے تو مسجد وار جماعت بناؤ. اگر کمزور ہے تو اس کو مضبوط کرو. ہمارے کام کرنے والے پرانے ساتھی کو بٹھا کر منت سماجت کر کے ان کو مسجد وار جماعت پر آمدہ کرے. اور اگر جماعت مضبوط ہے تو ہماری جماعت جانے والی اس سے فائدہ اٹھاوے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ گھر کی ملاقات 15 دن میں کر لیتے، آپ کے یہاں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، آپ کے تعلیم میں بیٹھنے والے ساتھی 100% مستورات پردوں میں، تو بھئی کیسی محنت، وہ محنت ہم سیکھیں گے. ہمارا مشورہ ان 3 امور میں ہوگا. ہماری روزانہ 4 گھنٹے کی تعلیم ہوگی. اللہ کے راستے میں نکل کر کتنی تعلیم ہوگی؟ 4 گھنٹے. مقامی جو لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں وہ تو روزانہ مسجد کی 10-15 منٹ کی تعلیم اور اپنے گھر کی تعلیم. لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کا حلقہ، ہر عمل سے پہلے اس کے فضائل، آداب، کھانے سے پہلے کھانے کے آداب، مشورے سے پہلے مشورے کے آداب، گشت سے پہلے گشت کے آداب، سفر سے پہلے سفر کے آداب. تو تعلیم کے آداب بھائی کیا نیت سے؟ تو باوضو بیٹھیں گے، عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں گے. 4 گھنٹے دونوں وقت ملا کر ہماری تعلیم کا حلقہ لگے.
فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم کریں. ہمارے گھروں میں بھی یہی عمل کریں گے. گھر میں بھی تعلیم کا حلقہ لگے گا اور ہمارے تمام مرد، تمام مستورات گھر کی، یہاں تک کہ ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے. نیت کرو انشاءاللہ گھر میں بھی تعلیم کے عمل کو زندہ کریں گے. کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ صرف یہ اللہ کے راستے کے لیے نہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا گھر میں تعلیم، مسجد میں تعلیم، اللہ کے راستے میں جا کر تعلیم 4 گھنٹے اور اسٹیشنوں پر تعلیم، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان لفظوں میں کہا کہ دیکھو جتنی ہماری معلومات ہے، جتنی ہماری معلومات ہے وہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، علم میں ہے لیکن عمل میں نہیں. اس تعلیم کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری تمام معلومات معمولات میں منتقل ہو جائے. جو مسلمان جانتا ہے اپنے عمل میں اس کو لیا. ہماری تعلیم کی غرض و غائب 4 گھنٹے کی تعلیم ہوگی، پہلا آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے پر لگائیں. اس لیے کہ قرآن پڑھنا نماز میں اور قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے. اگر قرآن صحیح ہو گیا تو نماز بولو، اور نماز صحیح ہو گئی تو زندگی صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوئی تو آخرت کی زندگی صحیح ہوگی. اس لیے ہمارے جماعت میں نکلنے والے ساتھی 2-2 3-3 کی جوڑی بنا لے، ایک جاننے والا 2 ایک آدمی نئے. اور قرآن کم سے کم 4 سورتیں 4 رکعت میں پڑھی جاتی. سورہ فاتحہ صحیح کرنا، اگر 4 سورتیں صحیح ہو گئی تو 10 سورتیں، اور 10 بھی صحیح ہو گئی اس سے آگے پڑھیں. جب تک کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم صحیح نہیں کریں گے وہاں تک بسم اللہ کو نہ سیکھیں. مشق کریں قاف کہاں سے نکلے گا. بعض مرتبہ زبر زیر کی، بعض مرتبہ چھوٹا قاف بڑا قاف، ان دونوں کی الفاظ کی بدلنے سے معنی بدل جاتا. جیسے میں آپ کو کہوں چھوٹے قاف سے اگر قلب کہا تو اس کا معنی دل، اور اگر کسی نے بڑے قاف سے بات کی قلب تو اس کا معنی کتا. معنی فرق ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ زبر زیر سے انعمت، اے اللہ تو نے ہمارے پر انعام کیا، اور انعمت زبر کی جگہ پر پیش پڑھ لیا تو میں نے تیرے پر انعام کیا، تو معنی بدل جاتا ہے. اس لیے زبر زیر الفاظ یہ تمام سیکھنے کے لیے تعلیم کے شروع میں آدھا پونا گھنٹہ قرآن پاک کے حلقے لگا. پھر حدیثیں، ہر باب سے حدیث پڑھے. نماز کے باب سے، حکایت صحابہ سے، فضائل قرآن سے، فضائل تبلیغ سے، موجودہ پستی کا واحد علاج اس سے. آخری میں آدھا پونا گھنٹہ 6 نمبر کا مذاکرہ. پہلا نمبر ایمان، دوسرا نمبر نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹا دعوت اللہ. اچھا روزانہ 5 لائن کے گشت کریں گے. اللہ کے راستے میں نکلنے والے کتنا گشت کریں گے بولو؟ 5 لائن. مقام پر ہفتے میں 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا، ایک اپنے پڑوس کی مشورے سے جہاں ہو. لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر 5 لائن کے گشت کریں گے. پہلا گشت تعلیم کے درمیان میں تعلیمی گشت، 2 آدمی جاوے 15-20 منٹ ملاقات کر کے اگر کوئی نقد آتا ہے اس کو مسجد میں لے کر تعلیم کے حلقے میں بٹھاوے. پھر دوسری جماعت جاوے، پھر تیسری جماعت جاوے، جب تک کہ ہمارا تعلیم کا حلقہ چلتا رہے گا ہمارا تعلیمی گشت بھی بولو چلتا رہے گا. پہلی تعلیمی گشت. دوسرا خصوصی ملاقات، خصوصی گشت. خصوصی 3 طبقے ہیں. ایک تو دنیا کی لائن سے بڑے، دین کی لائن سے بڑے، اور دعوت کی لائن کے بڑے پرانے. دین کی لائن کے بڑے کون ہیں؟ علماء ہیں، بزرگ ہیں. اگر کسی بستی میں ہے تو ہم ان کی ملاقات کریں گے دعا کی غرض سے. حضرت ہماری جماعت آئی ہے، تاجر بھی ہے، نئے ساتھی ہے، پہلی مرتبہ نکلے ہیں، ہمیں تو دین سیکھنے کی نیت سے نکلے، ہمیں دین آتا نہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ پاک ہم کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اگر کوئی بزرگ یا کوئی علماء فارغ ہے، آپ ان کی اجازت لے کر ایک دو کارگزاری سناؤ. ہم فلاں بستی میں گئے تھے اور دیہات میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ ہماری محنت کی برکت سے کچھ لوگ نمازی بنے، کچھ جماعت اسٹوڈنٹوں کی کارگزاری، مستورات کے کام کی. اگر ان کے پاس وقت ہے تو اجازت لے کر کارگزاری سنا. یہ تو ہمارے علماء کرام کی ملاقات. دوسری، دنیا کی لائن کے بڑے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، انجینئر ہے، سرپنچ ہے، ہم ان کے مال کو برا بھلا نہ کہیں. مالدار بن کے بیٹھے ہو، مسجد میں تو آتے نہیں، ایسا نہ کریں. اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ماشاءاللہ آپ کا رسوخ ہے، محلے میں، گاؤں میں، بستی میں لوگ آپ کی بات مانتے. دیکھو ہماری جماعت آئی ہے، آج گشت کریں گے، مغرب کے بعد گشت کریں گے، عشاء کے بعد بات ہوگی. ابھی بھی ہماری تعلیم چل رہی ہے. آپ آؤ گے تو محلے کے لوگ آپ کو دیکھ کر آئیں گے، آپ کی بھی آخرت بنے گی، آپ کی برکت سے اوروں کی آخرت بنے گی. پیار محبت سے ترغیبی انداز کے اندر ہم ان دنیا کے بڑے لوگوں کو بھی متوجہ کریں. اور تیسرا طبقہ ہماری دعوت کی محنت کے پرانے. بھائی پہلے بہت قربانی دی، ابھی کسی وجہ سے مشغول ہو گئے، بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے. ہم ان کو جا کر کہوے دیکھو ہماری جماعت آئی ہے. اگر آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے بہت ماشاءاللہ بنیادی محنت کی، بہت ڈنڈے کے زمانے میں آپ نے محنت کی، اب تو ماشاءاللہ نصرت کا دروازہ کھل گئے. ہماری جماعت کے نئے ساتھی، اگر آپ آؤ گے، آپ کی صحبت میں کچھ رہیں گے، ہمیں سیکھنا ملے گا. تو دین کی لائن کے بڑے، دنیا کی لائن کے بڑے اور دعوت کی لائن کے بڑے، ان تینوں طبقوں پر ہماری محنت ہوگی. تعلیم کے درمیان کے اندر تعلیمی گشت ہوگا. عصر مغرب یا مغرب عشاء جو بھی ٹائم ہوگا آپ اس میں عمومی گشت کریں گے. تشکیل صبح سے شروع کر دیں گے، گھر گھر کی ملاقات. تعلیم کے علاوہ کے وقت کے اندر ہم ایک ایک گھر کی ملاقات کریں، اس کو تشکیلی گشت کہیں. اور جب آپ نے جماعت بھیجنے کی کہ بھئی 2 دن کے بعد ہماری چلے کی، 4 مہینے کی، 3 دن کی جماعت جائے گی، آپ نے جس کی تشکیل کی ہے اس کو وصولی کریں گے، اس کو وصولی گشت کریں گے. روزانہ 5 لائن کے گشت کریں گے. کتنے لائن کے کریں گے بولو؟ 40 دن کی جماعت 40 گشت کرے گی، یعنی 5 تو 200 گشت ہوں گے. اور 120 دن کی 4 مہینے کی جماعت ہوگی تو روزانہ 5 تو 12 50 60 600 گشت ان کے ہونے چاہیے. دوسرا یوں فرماتے ہیں ہمارا یہ چلہ یا 4 مہینے یہ دنوں کا چلہ نہیں، صرف گن لیا 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 32 دن 40 دن ہو گئے 120 دن ہو گئے، بلکہ اعمال کا چلہ لگے گا. کس کا چلہ لگے گا بولو؟ ہم جس بستی میں جائیں گے وہاں جا کر ہمارا چلے کی ابتدا ہوگی. 1 دن میں 5 نمازیں تو 40 دن میں کتنی نمازیں؟ 200. اس مقام پر اتر کر ہمیں 200 نمازیں پوری کرنی. صبح کی ایک تعلیم، شام کی ایک تعلیم، 1 دن کی 2 تعلیم، تو 40 دن کی کتنی تعلیم ہونی چاہیے؟ ارے بولو 80 تعلیم. روزانہ اشراق کی نماز تو 40 دن کے اندر کتنی اشراق ہوگی؟ تہجد کی روزانہ نماز تو 40 دن کے اندر اعمال کا چلے میں 80 تعلیم، اور 4 مہینے میں 240 تعلیم، صبح اور شام ملا. ایسے ہمارے اعمال کا چلہ لگے گا. صرف دن نہیں، بھائی 2 دن اجتماع میں آئے، 2 دن ٹرین میں لگ گئے، 1 دن بکنگ نہیں ملا تو کہیں لگا دیا، چلو 5-6 دن ہو گئے، اب وہاں جا کر 32-33 دن لگا کر ریٹرن کے 2 دن گن لیے. اس سے پورا نہ. یوں کہتے ہیں کہ کسی عمل کو 40 دن مسلسل کرنے سے اللہ پاک اس عمل کا دروازہ پوری زندگی کے لیے کھول دیتے. ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا کر 40 دن تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس نے 40 دن مسلسل عمل کیا ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے پوری زندگی تہجد کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. تو نیت کرو انشاءاللہ اعمال کے 4 مہینے اور اعمال کا چلہ لگا کر آئیں گے. ہر جگہ سے نقد جماعت نکالیں گے. ہر جگہ سے کیا نکالیں گے بولو؟ نقد جماعت. نقد جماعت کیسے نکلتی ہے؟ آپ نے جوڑیاں بنا لی، پہلے پوری جماعت نے نیت کر لی کہ بھائی اس بستی سے، اس مسجد سے نقد جماعت نکالی، اور محنت میں لگ گئے. گھر گھر کی ملاقات، ان کو سمجھانا. مارکیٹ میں گئے، سبزی خریدی، اب وہاں سبزی والوں کو دعوت دی.
کوئی مسجد میں آیا نماز کے لیے، استنجا کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھ کر اختلاط کیا۔ ہماری فکریں ہو کہ ہماری یہاں سے نقد جماعت نکالنی ہے، تمام مسجد کے ساتھی، رہبر، مقامی لوگ اگر ان فکروں کے ساتھ نیت کر کے بیٹھیں گے کہ اپنی مسجد سے نقد جماعت نکالنی ہے، تو بولو اللہ پاک ہماری مسجد سے نقد جماعت نکالیں گے کہ نہیں؟ ہماری جماعتیں پیدل چلیں، کیسے چلیں گے؟ ایک زمانہ تھا کہ دہلی سے مدراس، دہلی سے کلکتہ لوگ پیدل چلتے، بھائی اتنا نہیں کر سکتے تو ٹرین میں مدراس، اگر مدراس کا رخ ہے تو مدراس چلے گئے، پھر ایک مسجد سے دوسری مسجد، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، نیت کرو انشاءاللہ پیدل جماعتوں میں ہم چلیں گے۔ چلو گے؟ ہمارے نبی مکے سے طائف پیدل چلے، اور اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قہر کو مہر سے بدلنا ہے تو ہمیں پیدل جماعتوں میں چلنا پڑے گا۔ اللہ پاک کے غصے کو، اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جاوے اور اللہ کا قہر مہر سے رحم میں بدل جاوے، اس کے لیے پیدل جماعت۔ اور یہ فرمایا بہت سے فتنے جو نئے نئے نکلتے ہیں نا، ان پیدل جماعتوں کے چلنے کی برکت سے اللہ پاک ان فتنوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ پیدل جماعت ہم چلیں گے، 3 دن بھی پیدل چلے، چلے کی جماعت بھی ہماری پیدل چلے، اور 4 مہینے کی جماعت بھی پیدل چلے۔ ظہر کی نماز کے بعد تعارفی بات ہوگی، ماشاءاللہ ہماری جماعت آئی ہے، آپ مقامی لوگ انصار کی حیثیت ہم مہاجرین کی نقل کر کے آئے، ہماری جماعت میں تاجر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، وکیل صاحب بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ جماعت آپ کی مسجد میں 2 دن رہے گی، بھائی 2 دن تک آپ بھی ہمارا ساتھ دو گے؟ پہلے ان سے نیت کروا، کون کون ساتھ دے گا؟ ماشاءاللہ آپ کیا کرو گے؟ بولے میں پورا دن نہیں، آدھا دن دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کتنا ساتھ دو گے؟ میں عصر سے عشاء تک کا وقت دوں گا۔ آپ ان کا نام نوٹ کر لیں، ان کو نیت کراوے، یعنی ابتدائی ہماری مجلس۔ پھر عصر کی نماز کے بعد فضائل ذکر ہوں گے، مغرب کی نماز کے بعد گشت ہوا، ہمارے تمام ساتھی گشتوں میں شریک ہو جائے۔ کیا ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں کہ جن بستیوں میں مسجد کے آباد کرنے کی فکریں ہوتی، آپس میں اللہ کے لیے محبتیں کرتے اور آخری رات میں اٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ اس بستی میں عذاب کے بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن تینوں لائن کی جماعتیں موجود ہیں، اللہ اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دیتے۔ آج دنیا کے لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں، ہوا چلے گی، زلزلہ آئے گا، سائیکلون ہوگا، لیکن آج تک کسی نے اس کا علاج بتلایا؟ بولو، ارے بولو، ہمارے نبی نے علاج بتلایا۔ یہ گشت کی محنت کیا ہے؟ یہ مسجدوں کے آباد کرنے کی محنت ہے، آپس میں اللہ کے لیے لوگ محبت کرتے ہیں، اور یہی مجمع راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہماری اس بستی میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہماری بستی میں کلمہ یاد نہیں ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو تو دین زندگیوں میں داخل فرما۔ تو توبہ اور استغفار راتوں میں اٹھ کر کریں گے تو یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، اللہ اس بستی کے عذاب کو موقوف کر دیں گے۔ تو جماعت میں جانے والے پابندی کے ساتھ جماعت گشت کریں گے، اور جو گھروں میں جا رہے ہیں وہ ہفتے میں 2 گشت کریں گے۔ کتنے گشت کریں گے؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب ہفتے میں 2 گشت کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے 2 گشت کریں گے پابندی کے ساتھ، ابھی سے لے کر موت تک؟ ابھی ہم لوگ ایک جگہ گئے دہلی میں، ہمارا ایک ساتھی بھی تھا، کسی کام سے آیا تھا، جب ہماری واپسی ہو رہی تھی، مثلاً اس کی منگل کے دن کی ٹکٹ تھی کمپنی کی طرف سے، اور ہم ایک دن پہلے اپنا کام نمٹا کر آ رہے تھے پیر کے دن، وہ بھی ایئرپورٹ پر آیا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی اشفاق، تیری ٹکٹ تو آئندہ کل ہے، اور کمپنی نے تیرے کو بھیجا ہے تو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا، ٹکٹ بھی لی، تو آج ایک دن جلدی کیوں آ رہا ہے؟ بولے کمپنی کا کام تو میرا پورا ہو گیا، میں نے ٹکٹ خریدی 5000 روپے کی۔ بھائی ایسا کیوں کیا؟ تیرے پاس آئندہ کل کی ٹکٹ تو تھی، تو نے آج ٹکٹ خرید کر کے واپس ہمارے ساتھ فلائٹ میں آ رہا ہے۔ اس نے کہا آج میرا گشت کا دن ہے۔ کیا ہے بولو؟ پھر میرے کو کہنے لگا کہ 32 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغہ نہیں ہوا، پابندی کی۔ ابھی ایک بچہ میرے کو ملا، میرے کو کہنے لگا کہ 20 سال کی عمر میں میں نے پہلی مرتبہ 4 مہینے لگائے،
آج میری 40 سال کی عمر ہو گئی، میری زندگی کے آخری 20 سال کبھی بھی گشت بھی نہیں چھوٹا اور کبھی بھی 3 دن بھی میرے نہیں چھوٹے پابندی کے ساتھ۔ فاستقم کما امرت، اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس بات کو آپ کو کہا جاتا ہے آپ استقامت کے ساتھ چلیں۔ کبھی تعلیم میں بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے، کبھی گشت کیا کبھی نہیں کیا، کبھی 3 دن لگے کبھی نہیں لگے، ایسا نہ کرے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہفتے کے تعین کے ساتھ، یہ جو مقام پر جو اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں وہ نیت کرو کہ 3 دن ہفتے کے تعین کے ساتھ ابھی سے لے کر موت تک ہر مہینے 3 دن لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ یوں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دے گا۔ 3 دن لگائیں گے 30 دن کا ثواب ملے گا، سالانہ چلہ لگائیں گے سال کا ثواب ملے گا، 4 مہینے لگائیں گے پوری زندگی اللہ کے راستے میں 1 کا 10 اللہ پاک کی طرف سے ملے گا۔ ہمارے یہ مجمع بیٹھنے والا یہ تمام عملوں کی پابندی کرے، ہر جگہ سے نقد جماعت نکلے، پیدل جماعتیں چلے، درمیانی روی، بہت زیادہ چلے کا خرچہ 5000 روپے لے کر گئے اور اچھے کھانے کی آئٹمیں کھا لی تو اس پر اپنا 15-20 دن میں خرچہ پورا ہو گیا۔ اب یہ کہے گا امیر صاحب میرے کو تو جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ خرچہ پورا ہو گیا۔ اس لیے درمیانہ چال، نہ بہت اونچی کوالٹی نہ ایک دم نیچے، اس لیے کہ غریب بھی چلتے ہیں مالدار بھی چلتے ہیں۔ بھائی غریب تھوڑا اوپر آئے گا اور مالدار تھوڑا نیچے ہوگا، درمیانی چال درمیانی روش کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ چلہ بھی پورا ہو جائے گا، 4 مہینے بھی پورے ہو جائیں گے، ہر جگہ سے نقد جماعت بھی نکلے گی اور ہماری تربیت کا نظام بھی ہوگا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ہدایت کا نور ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ مجاہدہ، بیوی بچوں کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، یہ ہمارا مجمع جو گھروں میں جانے والا ہے وہ یہ نیت کر کے جاوے کہ ہم آئندہ 4 مہینے یا چلے کی تیاری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے بولو یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کو جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا اور سواری نہیں ہوتی تھی اور غزوے سے واپس جانا پڑتا تھا اپنے گھروں کی طرف، چونکہ مال نہیں ہوتا تھا، ان کی آنکھوں میں سے آنسو آتے تھے، ان کا دل غمگین ہو جاتا تھا، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا تولوا واعینہم تفیض من الدم۔ بھائی ان کے پاس سواری نہیں ہے تو اللہ کے راستے سے واپس جانا پڑتا ہے، نہیں جا سکتے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دلوں میں غم کی کیفیت۔ ہمارا یہ مجمع یہ تو 100% اللہ کے راستے میں نکلنے والا تھا، یہ اجتماع اسی لیے تھا، لیکن کسی وجہ سے بھائی ابھی نقد نہیں جا رہے، تو یہ نیت کر کے جاوے کہ انشاءاللہ آئندہ جلدی سے جلدی ہم 4 مہینے کی نکلنے کی تیاری سے جا رہے ہیں۔ ارے بولو یہی نیت سے جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور مقام پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں میں ہمارا وقت زیادہ لگا۔ ایک تو فرمایا دعوت اللہ میں، لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے میں بھی اور مقام پر بھی، لوگوں کو جو بھی گھراک آیا آپ نے اس کو مال دے دیا، آپ نے اس کو دین کی باتیں بتلائی، نماز کی باتیں بتلائی، شریعت پر چلنے کے فائدے بتلا دیے، گھر میں آئے بیوی بچوں کو سمجھائے، کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا آپ نے اس کو ترغیب دی، بس میں جا رہے آپ نے اپنے پڑوسی مسلمان سے تھوڑی دعوت کی بات، اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دعوت اللہ میں لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف۔ یہ جو ہمارے 5 لائن کے گشت ہے وہ بھی دعوت اللہ، بیان کرنے والا بیان کرے گا وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، جو مسجد میں آیا اور آپ نے اختلاط کر کے اس سے بات کی وہ بھی دعوت اللہ۔ تو پہلا عمل دعوت اللہ۔ دوسرا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم اور تعلم۔ اگر ہمارے کاروبار سے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے تعلیم، اپنے گشت وغیرہ سے جو وقت بچ گیا اپنے سیکھنے سکھانے میں لگا، نماز کے فرائض ہے، نماز کے واجبات ہے، نماز میں رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، قیام میں آنکھیں کہاں دیکھے گی،
رکوع میں ہاتھ کیسے پکڑیں گے، سجدے میں ہماری آنکھیں کہاں ہوگی، کس طریقے سے ناک اور پیشانی کو رکھنا، اتحیات میں کیسے بیٹھنا، یہ تمام باتیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، یہ جتنا وقت ہمارا بچتا ہے، سنتیں کیا ہے، اللہ کے راستے میں اصول کیا ہے، یہ تمام باتیں سیکھنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تعلیم اور تعلم میں ہمارا وقت لگے، جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا بھی بولو۔ ایک آدمی نماز کے فرائض تو نہیں سیکھتا، نماز میں پڑھا جانے والا قرآن نہیں سیکھتا اور مسنون دعائیں سیکھتا نہیں، اس کے لیے اہمیت ہے۔ پہلے نماز فرض ہے، نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، تو پہلے کیا سیکھنا پڑے گا بولو؟ جو چیز فرض ہے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ایسے معاشرت میں، ایسے تجارت میں، ایسے ملازمت میں، ایسے بچوں کی رخصتی میں، بھئی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اب اس میں ناجائز امور نہ، بلکہ جو چیز ہے اللہ کے نبی نے کیسے شادی کی، کیسے رخصتی کی، کیسے تجارت کا طریقہ، ایک ایک چیز ہمیں بتلائی، تو ہمارا تعلیم اور تعلم میں وقت لگے۔ تیسری بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و عبادت میں لگے، ہر وقت کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہر وقت کے اندر جب بھی موقع ملا، بھائی نماز کے 15-20 منٹ پہلے فارغ ہو گئے تو بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، بلکہ مسجد میں آ جاوے، نوافل کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر جو ہماری قضائے عمری ہے۔ بھائی پہلے تو ہماری بہت سی نماز چھوٹ گئی، لیکن اب احساس ہوا کہ ایک نماز کے چھوٹنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، نماز پڑھنے پر کتنے فائدے ہیں، نماز ہمارے ذمے میں ہے تو آدمی قضا کرے گا۔ بھائی میری زندگی کی پہلی نماز جو چھوٹی ہے فجر کے وقت میں، اشراق کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد جب مکروہ وقت نکل جاوے تو فجر کی نماز کی قضا کر لے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز کی قضا کر لے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز۔ بھائی 5 سال اللہ کے راستے میں نکل کر باجے لوگوں نے 5 سال 10 سال 15 سال کی اپنی نمازیں جو چھوٹ گئی تھی اس کی قضا ادا کی۔ ہماری بھی اللہ کے راستے میں یا اپنے مقام پر کچھ نمازیں چھوٹ گئی اور احساس ہوا اور اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو جو نماز ہماری روزانہ پڑھنے کی ہے اس کے ساتھ ساتھ قضائے عمری، یہ ہمارا ذکر و عبادت۔ پھر اگر تمام نمازیں ہو رہی ہے، اوابین کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، چاش کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اے اللہ اس بندے پر رحم نازل فرما جو عصر کی 4 رکعت پہلے کی سنت ادا کرے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کسی کی دعا قبول ہوگی؟ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کرو، یہ تو ہمارے نبی کی دعا ہے، اے اللہ تو رحم فرما اس بندے پر جو عصر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کرے۔ نیت کرو انشاءاللہ تمام فرائض بھی، واجبات بھی، سنت بھی اور سنت غیر موقدہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارا وقت ذکر و عبادت میں لگے، ذکر کرنے کے وقت میں ہم اللہ کا دھیان جمع کر، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، اللہ کا دھیان جمع، یہ تو کم سے کم ہے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے، ورنہ قرآن نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والے خوب اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر میں 4 لائن کی بات ہے، ایک تو صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، کم سے کم حافظ قرآن روزانہ 3 پارے پڑھے، اور جو غیر حافظ ہے وہ نیت کرے 1 پارہ پڑھے، اور جن کو قرآن یاد نہیں ہے، نہیں سیکھا، وہ نیت کرے سیکھیں گے، اور روزانہ تھوڑی دیر قرآن پاک کو لے کر اللہ کے سامنے دعا مانگے، اے اللہ میری مقدر کی جو ہدایت اس میں ہے، اے اللہ تو میرے کو ہدایت عطا فرما۔ باجے اللہ والے روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرتے، اتنا نہیں کر سکتے تو 6 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن پورا کرنا، یہ قرآن پاک کا حق۔ تو نیت کرو انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے پابندی کے ساتھ، صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بلکہ
بلکہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور چوتھا، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت خدمت میں لگے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 عمل بالکل نہیں کریں گے۔ ایک تو زبان کا سوال نہیں کریں گے، ارے بولو کسی سے کوئی مانگے نہیں، اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگیں گے؟ ادعونی، اللہ پاک فرماتے مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں۔ تو زبان کا سوال نہ کرے، دل کا سوال نہ کرے۔ تیسری بات، فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی شیطان کا بھائی ہے۔ جو آدمی 100 روپے کی ضرورت ہو 150 روپے خرچ کیا، یہ 50 روپے فضول خرچی۔ فضول باتیں بھی نہ کرے، فضول کام بھی نہ کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے۔ یہ فضولیات جتنی بھی ہے یہ ہماری نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ ختم کر دے۔ بھائی نیکیاں بہت کی لیکن فضولیات میں لگ گئے، غیبت میں لگ گئے، ایران توران میں لگ گئے تو ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فضولیات سے اپنا آپ کو بچانا۔ اور چوتھی بات، بغیر اجازت کے کسی ساتھی کی کسی چیز کو استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو اپنے ساتھی کی کیا کریں گے؟ بولو، اجازت لیں گے۔ بھائی جوتے تیرے میں پہن جاؤں، میرے کو ایک صابن کی ضرورت ہے، میرے کو چھری کی ضرورت ہے، آپ اجازت لیں۔ بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں۔ اگر بغیر اجازت کے آپ نے استعمال کی اور اس کو ضرورت آئی اور اس نے ڈھونڈا کہ میرے چپل نہیں ہے اور آپ کے دے دو میرا بچپن کا دوست ہے اور یہ چپل پہن کے چلا گیا اور اس کو تقاضا تھا اور اس کی ہائٹ موڑی، اس کے جوتے کی ناپ اور اس کو جو بھی تکلیف ہو، اب وہ آئے گا تو اس کو جوتا نہیں ملا تو وہ ناراض ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، بحث مباحثہ ہو جائے گا، دل شکنی ہوگی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 باتیں بتلاتے تھے۔ زبان کا سوال نہ کرے، دل کا سوال نہ کرے، بغیر اجازت کے کسی چیز کو استعمال نہ کرے اور فضول خرچی نہ کرے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے 4 کام کم سے کم وقت لگا۔ ایک تو کھانے پینے میں۔ آج ہمارے کھانے پینے میں بولو گھنٹوں لگ جاتے، ارے بولو لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ضرورت جتنی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی وقت کا کھانے پینے میں ہمارا کم وقت لگے، سونے میں کم وقت لگے۔ جب بھی موقع ملا تو آدمی بستر بچھا کر سوتا نہ رہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا مولانا میں تو دن میں 5 مرتبہ سوتا ہوں۔ ارے بھائی گھر پہ سوتا رہا تو بولے فجر کی نماز کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ ہو گیا تو میں سو گیا، پھر تعلیم کے حلقے کے بعد سو گیا، پھر ظہر کی نماز کے بعد سو گیا، پھر عصر کی نماز سے پہلے سو گیا، اور رات کو تو سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے تو میں دن میں 5 مرتبہ سوتا ہوں۔ ارے بھائی ایسا نہ کر۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم کھانے میں، سونے میں، اپنی ضروریات میں، بھائی غسل کرنا ضروری ہے، استنجا میں جانا ضروری ہے، کپڑے دھونا، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی ضروریات میں بھی کم سے کم وقت لگے۔ یہ نہیں کہ گھنٹوں لگ گئے غسل میں۔ اب تعلیم کا وقت ہے، 9:30 بجے 10 بجے تعلیم شروع ہو رہی ہے اور یہ گئے 9:30 بجے غسل کرنے میں اور 10:30 بجے نکلے، آدھا گھنٹہ تعلیم کا چلا گیا۔ اپنی ضروریات مختصر، بلکہ ضروری باتیں بھی، فضول باتیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر مشق کریں کہ ہماری زبان سے کوئی فضول باتیں بھی نہ نکلیں۔ ایک آدمی کسی بزرگ کے گھر گئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور ان کو کوئی ضرورت تھی۔ انہوں نے جا کر پوچھا مثلا بھائی عبداللہ بھائی گھر پہ ہیں؟ تو گھر سے آواز آئی کہ سوئے ہیں۔ تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، کیا یہ سونے کا وقت تھا؟ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد بولو لوگ سوتے نہیں، لیکن ان کی زبان سے نکل گیا کیا یہ سونے کا وقت؟ پھر ان کے دل میں احساس ہوا کہ شاید یہ بیمار ہو گئے، شاید یہ سفر کر کے پوری رات کا سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، آئندہ کا سفر کرنا ہو۔ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ تیرے کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولے ان کو کچھ فائدہ ہوا؟ انہوں نے یوں کہا یہ سونے کا وقت ہے تو سامنے والوں نے تو سنا نہیں،
اور ان کو کوئی نفع نہیں ہوا۔ پھر یہ کہنے لگے کہ تو نے اپنی زبان سے فضول بات نکالی ہے، میں تیرے کو 1 سال تک زمین میں سلاؤں گا، بستر نہیں بچھاؤں گا۔ کیوں ایسا کیا؟ اپنے آپ کو سزا دی کہ تاکہ آئندہ تو اپنی زبان کو کینچی کی طرح بغیر ضرورت کے استعمال نہ کرے۔ اللہ پاک کے یہاں حساب دینا پڑے۔ یہ جو ہمارے بعض مرتبہ فارغ ہو گئے اور چلو ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبتیں کرتے ہیں، تو بولو اس کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے۔ ہمارے ایک بزرگ کا بھی تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا، 90 سال کی عمر تھی۔ ان کے خادم کو بلایا جو ان کو وضو کرا رہا تھا، نماز پڑھا رہا، اور یوں کہنے لگے کہ دیکھو میں نے پوری زندگی، 90-92 سال کی عمر تھی، اور وہ موت کے وقت میں کہنے لگے کہ میں نے پوری زندگی نہ کسی کی غیبت سنی ہے، نہ میں نے کسی کی غیبت کری ہے۔ پاک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے جس کے پاس پیسے نہیں ہوئے۔ بھائی غریب اور مفلس تو وہی ہوتا ہے نا۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو بہت ساری نیکیوں کا ڈھیر لے کے آ جاوے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ اس نیکی کے بوجھ سے دب جاوے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی غیبت کی، کسی کی حق تلفی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا۔ قیامت کے دن حق والا آئے گا اور وہاں مال و دولت تو نہیں ہوگی، وہاں کیا ہوگا؟ بولے نیکیاں دینی پڑے گی۔ تم نے ان کو دل دکھایا، تم نے اس کو گالی دی، تم نے اس کی غیبت کی، اب تمہاری نیکیاں ان کو دے دو۔ اچھا نیکیاں سب ختم ہو گئی، بہت ساری نیکیاں کما کے گیا لیکن نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب بھی مانگنے والے حق والے آئیں گے، انہوں نے میرے کو گالی دی، انہوں نے میری غیبت کی، انہوں نے میرا مال لے لیا، اب کیا کریں گے؟ تو ان کے گناہ اس نیکی جو نیکیاں لے کر گیا تھا اس کے سر پر گناہ ڈالے گئے۔ تو یہ گیا تھا تو بڑی نیکیاں لے کر، لیکن قیامت کے میدان میں کھڑا ہو گیا کہ بھئی اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم 4 عمل کم سے کم وقت لگا، ایک تو کھانے پینے میں، دوسرا اپنی ضروریات میں، تیسرا سونے میں، اور چوتھی ضروری بات میں۔ فضول خرچی، فضول باتیں، فضول کام، فضولیات تو کرنے کی گنجائش نہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ بھئی حالت حاضرہ کا تذکرہ نہ کرے، جس میں دنیا کا بھی نفع نہیں، آخرت کا بھی نفع نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بھئی آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ اب بولو ہم کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 4 لائن کی خدمت کرے۔ اپنی خدمت خود کرے، اپنے امیر صاحب کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اگر کوئی ضرورت ہے تو ان کا سامان بھی اٹھا دے۔ اپنے ساتھیوں کی خدمت، ان کے ساتھ ہمدردی کرے، ان کو دین سکھلاوے، جو آتا ہے وہ سکھلاوے۔ اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ اب محلے والوں کی خدمت کرے، اگر کوئی محتاج بیمار ہے ہم جتنی مدد کر سکتے اتنی کریں، ورنہ سب سے بڑا حق محلے والوں کا یہ ہے کہ بھئی ان کی آخرت کیسے بن جائے، نقد جماعتیں بناوے، ان کو گشتوں میں لاوے، ان کو نماز کی دعوت دیوے، ان کو تعلیم کے حلقے میں بٹھاوے، ان کے گھروں میں تعلیم کا حلقہ شروع ہو جاوے، اس لائن کی فکر کرے۔ یہ 4 لائن کی فکر ہم تمام کو کرنی پڑے۔ یہ ہمارے مقام پر واپس جانے والے ساتھی یہ نیت کر کے جاوے کہ انشاءاللہ مقامی 5 عملوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ بہت آسان ہے۔ پہلا عمل روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھنا، محلے کی بے دینی کیسے ختم ہو جاوے اور محلے میں 100% دین کیسے زندہ ہو جاوے، اس کا مشورہ ہر مسجد میں 5 منٹ 10 منٹ کا ہوتا ہے، اور جتنی خیر وجود میں آئے گی انشاءاللہ ہم تمام کو ملے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔
الدال علی الخیر کفاعل، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والوں کو ملے گا۔ تو میں اور آپ روزانہ مسجد و جماعت میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے، نیت کرو انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں بیٹھوں گا؟ پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ 10 منٹ 7 منٹ 8 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے۔ ہمارا پورا مجمع جو مسجد میں نماز کے لیے آئے وہ بھی، اور جو مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں وہ سب کے سب مسجد و جماعت کے ساتھ۔ دوسرا عمل مقامی محنت، گھر جانے والے روزانہ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھو گے انشاءاللہ۔ ایک نماز پر کیا ملے گا؟ مسواک کر کے نماز پڑھیں گے کیا ملے گا؟ ایک سبحان اللہ پڑھیں گے کیا ملے گا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے کیا ملے گا؟ یہ اعمال کے فضائل، اعمال کی قیمت بتلائی جا رہی، اور جب آدمی بار بار سنے گا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لائے۔ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد آپ کی مسجد کی تعلیم ہوتی ہے، 10 12 15 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ بیٹھو گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ جیسے جسمانی غذا روزانہ 2-3 مرتبہ ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمارا بدن تندرست رہے، تو یہ تعلیم کا حلقہ یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ اس میں اندرون ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ جتنے رذائل ہے، جتنی بیماریاں ہیں دل کی، اللہ پاک اس کو دور کر دے گا، اور باہر کی جتنی اچھائیاں ہیں، نیک، نرم، عاجزی، تواضع، ایک دوسرے کی ہمدردی، یہ تمام باتیں ہماری زندگیوں میں آئے گی اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ ایسی ہی گھر کی تعلیم کا عمل، گھر میں بھی روزانہ 10-15 منٹ ایسا وقت طے کر لے، کھانے کے وقت میں، کھانے کے پہلے، رات کو سونے کے وقت میں، سونے سے پہلے، جب بھی ہمارے گھر کے تمام افراد موجود ہو، مرد بھی ہو، بھائی بھی ہو، بیٹا بھی ہو، ہمارے گھر کی مستورات بھی ہو، یہاں تک کہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دودھ پیتا 6 مہینے کا بچہ بھی ہماری تعلیم میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں ایک ماحول بنے گا، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کی تعلیم کی برکت تو یہ ہے اللہ کی رحمتیں آئے گی، گھروں میں دین آئے گا، گھروں کی بے دینی ختم ہوگی، اور مولانا فرماتے تھے جن سوراخوں سے ہمارے گھروں میں بے دینی آتی ہے، اللہ پاک اس گھر کی تعلیم کی برکت سے ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ کتنا بڑا نفع ہوگا۔ ہم محنت کرتے ہیں کہ میری بیوی نمازی ہو جاوے، بچے نمازی ہو جاوے، بچے دین پر آ جاوے، لیکن نہیں آ رہے۔ لیکن آپ یہ عمل شروع کر دو، دیکھو انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، کوئی تعویذ دو۔ حضرت جی نے کہا یہ فضائل اعمال لے جا اور اس کی تعلیم شروع کر۔ اللہ پاک نے کچھ دنوں کے بعد بیوی بھی بیٹھی، بچی بھی بیٹھی، گھر کا ماحول بنا، اور ایسا ماحول بن گیا کہ گھروں کی بے دینی ختم ہو گئی، 100% نماز آ گئی، 100% پردہ آ گیا، تقوی والی زندگی آ گئی۔ تو کیا ہو گیا؟ گھر کی تعلیم کی برکت سے اللہ پاک نے گھر میں دین کو وجود دے دیا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پابندی کے ساتھ گھر کی تعلیم بھی کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ تیسری بات، ہفتے کے 2 گشت پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے۔ کتنے گشت کریں گے؟ میں نے آپ کو سنایا ایک حدیث کہ بھئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن بستیوں میں عذاب بھیجنے کا اللہ پاک ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس بستی میں یہ گشت والا عمل، مسجدوں کو آباد کرنا، آخری رات میں توبہ اور استغفار کرنا، اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ دوسری بات، یوں کہتے ہیں کہ گشت والا عمل ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے،
جیسے ہمارا بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس سے آدمی بیٹھتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے. اگر وہ کریک ہو گئی یا اس میں کچھ نقص آ گیا، بولو اس کا بیٹھنا آسان ہے؟ بیٹھنا مشکل، چلنا مشکل ہے، سونا مشکل. فرماتے ہیں کہ جس بستی میں گشت والا عمل ہوگا اس کی برکت سے نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، تعلیم میں بیٹھنے والے بڑھیں گے، عورتوں کی زندگی میں پردہ آئے گا. عورتوں کی زندگی میں پردہ اللہ کا حکم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات دیر سے عشاء کی نماز ہوتی تھی اور مستورات بھی آتی تھی. جیسے آدمی مکے اور مدینے میں مستورات مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا. اب رات کو دیر سے پردے کی آیت اتری. سب کے پاس چادریں تھیں مستورات، تو وہ تو پردہ کر کے چلی گئی. ایک مستورات ایسی تھی کہ جس کے پاس چادر نہیں تھی. اب کیا کرے، اللہ کا حکم اتر گیا، پردہ کرنا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اعمال کا شوق ہے، تو شوہر تلاش کرتے ہوئے آیا. پوچھا کیوں بیٹی ہے؟ بولے میرے پاس چادر نہیں ہے. یہ گئے اور چادر لے کر آئے، پھر یہ مستورات اپنے گھروں میں گئی. تو یہ ہماری گھر کی تعلیم کی برکت سے انشاءاللہ 100% پردہ بھی زندہ ہوگا. تو نیت کرو انشاءاللہ یہ مقامی 5 عمل پابندی کے ساتھ ہم سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے؟ سب نیت کرو، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے.